السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہیئر از یور اسلامیات ٹیچر۔ آج میں آپ کو اپنی اسلامیات کی کتاب کے چوتھے سبق کی پڑھائی کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 15۔ ہمارے چوتھے سبق کا نام ہے بندوں کے حقوق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان آور پریویس لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اب ہم پڑھیں گے بندوں کے حقوق۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھائی کیجیے گا۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے بنیادی چیز ایمان اور توحید کی دعوت ہے۔ ان تعلیمات کا دوسرا حصہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ہم پڑھ چکے تھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ اب کیا ہے کہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ کیا حقوق ہیں، اور دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بندوں کے حقوق میں انسانیت بھی آ جاتی ہے۔ احترام انسانیت جو ہے وہ اسلام میں سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود زیادتی کرنے والے کو معاف کرے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ والدین کے حقوق کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے حقوق جو ہے وہ انسان پر معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندے کے حقوق جو ہیں وہ دوسرا بندہ ہی اگر اپنے حقوق معاف کرے گا تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک وہ خود شخص ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، جانے انجانے میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی طلب کر لیں، ہم اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر وہ بندہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندوں کے حقوق بندوں پر جب تک معاف نہیں کیے جائیں گے، جب تک زیادتی کرنے والا خود معافی نہ مانگے اور اگلا بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ اوکے، اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ والدین کا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے اہم درجہ والدین کا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 ہے، وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا۔ وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا ترجمہ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب والدین کے حقوق میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اولاد کا فرض ہے کہ ہر اس کام میں جو اسلام کے مطابق ہو والدین کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، ان سے دلی محبت رکھے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے، والدین کے حق میں دعائے خیر کرے، ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ والدین کے حقوق میں آتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ ہر اس کام میں جو اسلام کے مطابق ہو، جو جائز کام ہو، ناجائز کام نہیں، ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے، ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان سے دلی محبت رکھنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، والدین کے حق میں ہمیں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اتنے اچھے کام کریں کہ آپ کے والدین ہمیشہ آپ کے لیے دعا کریں، والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ انسانوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
حضرت ابو ہریرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا انسانوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ مجھ پر کیا فرض ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی کہ 3 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، یعنی کہ ماں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں اپنی ماں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ والدین کی کیا اہمیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اگر ہمسایہ غریب ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے۔ غلام اور خادم کا حق یہ ہے کہ ان پر کام کا بوجھ ان کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالا جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اولاد کا حق ہے والدین بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی فرق نہ رکھیں۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا جائے، پیار محبت سے پیش آیا جائے۔ اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ آپ کوئی ایسا شور شرابہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے پڑوسی کو جو ہے تکلیف پہنچے۔ ہمیں اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی مالی امداد کریں جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے۔ غلاموں اور خادموں کا حق یہ ہے کہ آپ ان سے اتنا کام کروائیں جتنی ان کی طاقت ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے، ان سے اتنا کام لیا جائے صرف جتنا وہ آسانی سے کر سکیں۔ یتیم کا حق یہ ہے کہ اس کی اور کم ٹو دا نیکسٹ پیج، اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور بیواؤں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اب یتیم جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی بھی حفاظت کریں، ان کے مال کی بھی حفاظت کریں، بیواؤں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے اور اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ کو اس کے آرام کا بھی خیال رکھنی چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، آپ اس حد تک ان کی مہمان نوازی بھی کریں۔ ان کے علاوہ محتاج، مسکین، مفلس، مجبور اور مصیبت زدہ لوگوں، بیمار، قرض دار، قرض خواہ اور عام انسانی برادری کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں تمام انسانی برادری کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو جیسے کہ لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک زیادتی جس بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو وہ شخص ہمیں خود معاف نہ کر دے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی اہمیت جانیں، ان پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک ہے والدین کے حقوق کے 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس۔ والدین کے حقوق کے 6 پوائنٹس دیے گئے ہیں، آپ کو ان کو زبانی یاد کرنا ہے اور پھر ان کو لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔